السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ہم تمام لوگوں کو اچھے اعمال، بھلے اعمال اور نیک اعمال انجام دینے کی تاکید فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور درست بات کہو، بھلی بات کہو، مناسب بات کہو، جھوٹ کے قریب نہ جاؤ۔ وقولوا قولا سدیدا، اور پھر اللہ رب العالمین نے تقوی اختیار کرنے کا درست بات اختیار کرنے کا فائدہ بتلایا کہ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ رب العالمین تمہارے اعمال کو درست کر دے گا، یعنی اللہ رب العالمین تمہیں مزید اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور اللہ رب العالمین تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اور اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا، وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ کامیابی کا سب سے بڑا نسخہ، کامیاب ہونے کا سب سے بڑا سبب اس دنیا میں اور آخرت میں یہ ہے کہ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جس نے اللہ رب العالمین کی اطاعت کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، اس نے بڑی کامیابی کو حاصل کر لیا، اور اس کامیابی سے بڑھ کر اور فائز المرامی سے بڑھ کر کوئی کامیابی نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک دوسری آیت کے اندر ذکر کیا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما، کہ اگر تم ان بڑے گناہوں سے جو تمہیں منع کیے گئے ہیں بچتے رہو تو نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تم سے تمہاری چھوٹی برائیاں دور کر دیں گے۔ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، کہ اگر تم ان گناہوں سے بچتے ہو، بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، تو اللہ رب العالمین اپنے فضل و کرم سے تمہارے چھوٹے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم تمہیں باعزت جگہ داخل کریں گے، یعنی ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت میں داخل کرے گا جو بہترین جگہ ہمارے اور آپ کے لیے ہو سکتی ہے۔ محترم حاضرین، بہت سارے ایسے اعمال ہیں جن سے بچنے کی تاکید اللہ رب العالمین نے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو کی ہے۔ ان اعمال میں سے ایسے اعمال جن سے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے اور جن کا شمار بڑے گناہوں میں ہوتا ہے، ان گناہوں میں سب سے بڑا گناہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنا ہے۔ اس لیے ہمیں ایسے گناہ سے دور رہنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے، شرک سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور شرک کی دو قسمیں ہیں، شرک اکبر ہے اور شرک اصغر ہے، اور دونوں سے بچنا ہم مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ بے شک اللہ رب العالمین اس چیز کو، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ رب العالمین اس کو معاف نہیں کرتا۔ جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کیا، یا کہ جو شرک کرے گا
شرک کو اللہ رب العالمین معاف نہیں فرمائے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اگر شرک کے علاوہ کوئی گناہ ہے تو اللہ رب العالمین جسے چاہے گا معاف کر دے گا، بخش دے گا، لیکن شرک ایسا بڑا گناہ ہے جو معاف ہونے والا نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی مخلوق کو اس کی عبادت میں، اس کی بندگی میں شریک نہ کریں۔ مثال کے طور پر ہم جانور کو غیر اللہ کے لیے ذبح نہ کریں، اللہ رب العالمین کی عبادت کی طرح کسی اور کی عبادت نہ کریں، کسی اور کے لیے نظر و نیاز نہ کریں، کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو نہ جھکائیں، کسی کے لیے روزہ نہ رکھیں، کسی اور کے لیے ہم حج نہ کریں، اور اس طرح کے اعمال جو شرک کے دائرے میں آتے ہیں ہم اس سے کلی احتراز کریں۔ اسی طرح اعمال صالحہ میں ریاکاری اور دکھاوے سے بھی گریز کریں، اس لیے کہ ایسے اعمال شرک اصغر کے زمرے میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم کے اندر فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بڑی خرابی ہے ایسے نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز کو بھلا بیٹھے ہیں، اور جو ایسے ہیں کہ ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا ان کے اندر پایا جاتا ہے۔ اللہ کی عبادت تو کرتے ہیں، نماز تو پڑھتے ہیں، لیکن نماز کے اندر اخلاص نہیں ہوتا، نیک نیتی نہیں ہوتی، اللہ کو خوش کرنا مقصود نہیں ہوتا ہے، بلکہ لوگوں کو دکھانا مقصود ہوتا ہے، لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہوتا ہے۔ چنانچہ ایسی نمازیں اور ایسے اعمال اللہ قبول نہیں ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا ہے جس کے اندر دکھاوا ہو، جس کے اندر نمائش ہو، اور جس کے اندر لوگوں کو خوش کرنا مقصود ہو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور جو برتنے کی چیزوں کو بھی روکے رکھتے ہیں، یعنی ایسے کام جو ہمیں کرنے چاہیے ایسے کام وہ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ شرک کے معاملے میں کہ اللہ تعالیٰ، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شرک کے معاملے میں شرکا میں سب سے زیادہ بے نیاز ہوں۔ اگر کسی نے نیکی کرتے وقت میرے ساتھ کسی اور کو بھی شریک کر دیا تو میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کو ایسے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے جس کے اندر آدمی اللہ کے ساتھ غیر اللہ کو شریک کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور جس چیز کو شریک کیا جاتا ہے اس کو بھی اللہ رب العالمین ترک کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یعنی مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ایسے اعمال جس کے اندر شرک داخل ہو، اللہ تعالیٰ کو ایسے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اور ایسے تمام کاموں سے ہمیں محفوظ و مامون رکھے جس کا شمار گناہ میں ہوتا ہے، اور جس کا شمار بالخصوص کبیرہ گناہوں میں ہوتا ہے، اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے اور کبیرہ گناہوں میں پہلے نمبر پہ آتا ہے۔ اس لیے ایک مسلمان کو ہمیشہ ہر حال میں شرک سے دور رہنا چاہیے، اس لیے کہ شرک ہمیں اور آپ کو جہنم تک پہنچا دیتا ہے، اور بلا توبہ کے اگر آدمی مر گیا تو قرآن کریم کی آیت کے مطابق ایسے شخص کی معافی نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اچھے اعمال کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔